ایک ویل چیئر میں دو بہنیں، دونوں اپنا درد بانٹ رہی ہیں۔ حنان اور مسک نے 2 ماہ قبل مرکزی غزہ میں ان کے گھر پر ہونے والے ایک اسرائیلی حملے میں اپنی ماں اور اپنے پیروں کو کھو دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حملے کا نشانہ ان کے پولیس اہلکار والد تھے جو اس وقت ICU میں زیر علاج ہیں۔ 1.5 برس کی مسک کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن 3 برس کی حنان کے زخم گہرے ہیں۔ ان کی خالہ کا کہنا ہے کہ بے فکر اور خوش رہنے والی حنان کو اب پہچاننا مشکل ہے۔ ان کی خالہ بتا رہی ہیں کہ ہم اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بار بار یہی پوچھتی ہے کہ میری ماں کہاں ہے اور میرے پیروں کو کیا ہوا۔ 15 سالہ دیا ابھی بھی ایک مشہور فوٹوگرافر بننے کا خواب دیکھتا ہے۔ دیا ان 3000 غزہ کے شہریوں میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ 1 برس سے جاری تباہ کن جنگ میں اپنے ہاتھ پیر کھو دیے ہیں۔ دیا اب اپنے ہاتھوں کی جگہ پیروں کا استعمال کرنا سیکھ رہا ہے۔ اگست کے مہینے میں دیا ایک کافی شاپ میں بیٹھا ویڈیو گیم کھیل رہا تھا جب اسرائیل نے کیفے کو نشانہ بنایا۔ جب میں اٹھا تو اپنے ہاتھ کھو چکا تھا۔ دیا نے انہی دنوں اپنی ساری سیونگز خرچ کر کے اپنا پسندیدہ کیمرہ خریدا تھا لیکن اب وہ تصویریں کھینچنے کے لیے اپنی بہن کی مدد لیتا ہے۔ دیا اب بھی خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے قریب کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہ میری پسند کی تصویر لے سکے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں اس تصویر کے بارے میں سوچتا ہوں جو میں لینا چاہتا ہوں اور اس کو اپنے دماغ میں نقش کر لیتا ہوں۔ غزہ کی جنگ کی قیمت صرف جنگ میں ہلاک ہونے والوں نے ہی نہیں بلکہ انہوں نے بھی ادا کی ہے جن کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 100 میں سے 1 شخص شدید طور پر زخمی ہے۔ اگر آپ زخمیوں کی تعداد پر نظر ڈالیں 94,000 سے زیادہ، اور ان میں سے 1/3 یعنی 24,000 افراد ایسے ہیں جن کو تا حیات پریشان کرنے والے زخم ہیں۔ انہیں پوری زندگی مدد کی ضرورت ہوگی اور نئے طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے تھراپیز کی ضرورت ہوگی۔ فی الوقت غزہ کا ٹوٹا پھوٹا طبی نظام محدود امداد ہی فراہم کر سکتا ہے اور بہت کم لوگ غزہ سے باہر جا کر علاج کروا سکتے ہیں، لیکن آرٹیفیشل لمبس لگانے والے ماہرین ڈاکٹروں کی یہ موبائل کلینک جارڈن کے ذریعے یہاں آ پہنچی ہے۔ یہ ماہرین برطانیہ کی 2 فرمز کی جانب سے بنائی جانے والی ایسی مصنوعی ٹانگیں لگا رہے ہیں جنہیں اسمبل کرنا بہت آسان ہے۔ چند گھنٹوں میں رزاق طافش دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ ایک اسرائیلی حملے میں وہ زخمی ہوئے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنی ملازمت اور خود اعتمادی دونوں کو کھو دیا۔ اب میں واپس اپنی جاب پر جا سکتا ہوں یا نئی جاب حاصل کر سکتا ہوں۔ واپس اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر میری مسکراہٹ واپس آ گئی ہے۔ اب میں سب سے مل کر مسکرانا چاہتا ہوں۔ رزاق کو دوبارہ پیروں پر کھڑے ہو کر دیکھ کر ان کی اہلیہ اور والدہ کی آنکھیں نم ہیں لیکن وہ بہت خوش بھی ہیں۔ رزاق ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جو اپنی معذوری کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اب رزاق اپنی پہلی جیسی زندگی کو واپس شروع کرنے کے ایک قدم قریب ہے۔